हाँ, क्लास 10th चैप्टर पावर शेयरिंग, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स। आज पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। यानी आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आप बताइए मुख्तलिफ किस्म पावर शेयरिंग क्या है इस मॉडर्न डेमोक्रेसी में, इस नई जमहूरियत में। गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, और उनकी मिसाल भी दे दो, उनकी मिसाल भी दे दो। आंसर, मॉडर्न डेमोक्रेसीज शेयर पावर इन डिफरेंट वेज to ensure fairness, stability and representation. The main four forms are as. जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है ये डिफरेंट तरीके से, मुख्तलिफ तरीकों से पावर शेयर करते हैं, यानी इख्तियारात को बांटते हैं, तकसीम करते हैं। टू इंश्योर फेयरनेस, ताकि इंसाफ कायम हो, स्टेबिलिटी मजबूती हो, मुस्तहकम मुल्क हो, हुकूमत हो, एंड रिप्रेजेंटेशन और नुमाइंदगी लोगों की हो। द मेन फोर फॉर्म्स आर एज, जो इसके चार बुनियादी किस्म है वो इस तरह है। फर्स्ट पार्ट, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। पावर को बांटा जाता है, इख्तियारात को बांटा जाता है, ऑर्गन बोलो या डिपार्टमेंट बोलो गवर्नमेंट के। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। उर्दू में इसको बोल रहे हैं उफकी वेज, उफकी तरीके। बहरहाल हमें यही बताना है, तो फिलहाल मैं उस उर्दू की तरफ नहीं जाऊंगा। द पावर इज शेयर्ड अमंग द थ्री ऑर्गन्स। ये पावर तकसीम किया जाता है तीन डिपार्टमेंटों में, लाइक लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट बोलो, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। ये तीन किस्म है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। नो ब्रांच बिकम्स टू पावरफुल, और ज्यादा इख्तियार किसी ब्रांच के पास नहीं है। पावर्स है इनके पास, बट विद इन लिमिट्स, यानी महदूद तरीके में इनके हर एक के पास पावर्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा बेटा। पार्लियामेंट, हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मेक्स लॉ, वहाँ कानून बनाए जाते हैं, या लेजिस्लेचर में कानून बनाए जाते हैं। द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट में बताओ या एग्जीक्यूटिव बताओ, इम्प्लीमेंट वो नाफिज करते हैं पावर्स को। जुडिशरी बोलो या कोर्ट बोलो, इंटरप्रेट्स लॉ, ये तशरीह करते हैं कानून की, और कानून को देख के ऑर्डर्स देते हैं कि इसको लागू करना है या नहीं करना है, ये लोगों के फायदे में है या नहीं। फिर दूसरा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं, तो उनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। देखो बेटे इनमें क्या है, हमारे हिंदुस्तान में यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है। लुक्स नेशनल मैटर्स, ये कौमी मफाद को देखकर अपना काम करते हैं। फिर मसलन लाइक डिफेंस, मुल्क की हिफाजत, मुल्क की निगरानी करना, मुल्क की करेंसी, मुल्क की इकोनॉमी, ये नेशनल गवर्नमेंट देखती है। स्टेट गवर्नमेंट हैंडल स्टेट मैटर्स। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये हैंडल करते हैं स्टेट के मैटर्स, लाइक पुलिस, या लोकल गवर्नमेंट, लोकल पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज एंड अदर लोकल इश्यूज, ये इनका काम होता। फिर है तीसरा पॉइंट बेटा, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फिर जो पावर्स है इनको शेयर किया जाता है, इनको बांटा जाता है मुख्तलिफ ग्रुपों में। पावर इज शेयर टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो समाजी ग्रुप्स होते हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, उनमें उनको नुमाइंदगी दी जाती है, लाइक रिलीजियस ग्रुप, मजहबी ग्रुप होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप, जुबान, मुख्तलिफ जुबानों के ग्रुप्स होते हैं,
کاسٹ گروپس یا مختلف ذاتیں ہوتی ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے. ہندوستان میں کیا ہے؟ انڈیا ریزرویشن سسٹم فار ہندوستان میں جو یہ کیٹیگریز ہیں، یہ کاسٹزم ہے، ان کے لیے ریزرویشن ہوتی ہے. ایس سیز ہے، ایس ٹیز ہے اینڈ او بی سیز. ان کو ریزرویشن ملتی ہے کس میں؟ تعلیم میں اور گورنمنٹ جابز میں. بیلجیم تو لیڈنگ کنٹری بنا پورے ورلڈ کے لیے. انہوں نے کیا کیا؟ گیو ایکول شیئر آف ریپرزنٹیشن. انہوں نے برابر نمائندگی دی کن کو؟ ڈچ اینڈ فرینچ اسپیکرز کو. انہوں نے یہ سسٹم ریزرویشن سسٹم نہیں رکھا، انہوں نے فل نمائندگی ان کو دے دی. پھر چوتھا پوائنٹ، پاور شیئرنگ ایمنگ پولیٹیکل پارٹیز. پھر پاور شیئرنگ پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتی ہے تھرو کولیشن گورنمنٹس، الیکشنز اینڈ انفلوئنس. کولیشن گورنمنٹ کے ذریعے، الیکشنوں کے ذریعے یا انفلوئنس اثر انداز، جو پارٹی جتنی میجارٹی میں بڑی ہو اس کے لحاظ سے. مثلا ہندوستان میں آج ہماری مرکزی سرکار یہ کولیشن سرکار ہے. تو اسی طرح کولیشن سرکار جب ایک دو پارٹیاں آپس میں ملتی ہیں، ملی جلی سرکاریں بنتی ہیں. مختلف پارٹیاں جب کسی پارٹی کو واضح میجارٹی نہیں ملتی ہے پھر وہ دوسری پارٹی کو ساتھ ملاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کولیشن گورنمنٹس. ہندوستان میں in India like coalition governments NDA or UPA where political parties together share powers. جہاں political parties آپس میں ملتے ہیں اور پھر پاور شیئر کرتے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ، فارمرز ایسوسیشن، جو کسانوں کی تنظیمیں ہوتی ہیں یا ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں کن میں؟ گورنمنٹ پالیسیز میں. ان سب اس طرح 4 طریقے ہیں پاور شیئرنگ کے. جو پہلا کوسچن تھا اس کا میں نے یہ آنسر آپ کو بتایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ کوسچن سمجھ آیا ہوگا. تو گھر جا کر میری چینل سبسکرائب بھی کرنا، لائک بھی کرنا اور کومنٹس بھی لکھنا. خدا حافظ. آپ کو کہا گیا تھا what are the 4 forms of power sharing. اس کا میں نے آنسر آپ کو لکھایا. اب دوسرے کوسچن کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، state 1 prudential reason and 1 moral reason for power sharing with an example from the Indian context. یعنی آپ یہ بتاؤ کہ کون سے دانشمندانہ اقدامات گورنمنٹ سرکار یعنی ہندوستان کی پارلیمنٹ اٹھاتی ہے، اینڈ 1 moral reason، اور دوسرا اخلاقی ریزن کیا ہے فار پاور شیئرنگ، پاور کو بانٹنے میں. ایگزامپل دے دو ہندوستان کی جمہوریت کے مطابق. تو اس کا آنسر یہاں prudential and moral reasons for power sharing in Indian context discussed below. ہندوستان کے پارلیمنٹ کے مطابق جو دانشمندانہ اقدامات ہماری پارلیمنٹ اٹھاتی ہے فار پاور شیئرنگ ہندوستان کی جمہوریت کے مطابق، اس کو ہم نیچے بیان کرتے ہیں. فرسٹ، پروڈینشیل ریزن، دانشمندانہ قدم کیا ہے؟ پاور شیئرنگ ریڈیوسز دا چانس آف کنفلکٹ. جب ہماری پارلیمنٹ، ہندوستان کی سرکار پاور نیچے گراؤنڈ لیول تک پہنچاتے ہیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ریڈیوسز دا چانس آف کنفلکٹ. وہاں جو اختلافات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے آپس میں ہوتے ہیں دو کمیونٹیز کو، چاہے وہ ریلیجن بیسڈ ہو یا لینگویج بیسڈ ہو یا ریجنل بیسڈ ہو، ان کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں among different social groups، مختلف سوشل گروپوں میں، and helps in maintaining political stability، اور اس سے سیاسی طور پولیٹیکلی طور ہمیں مستحکم مضبوطی مل جاتی ہے، ہماری حکومت قائم رہ جاتی ہے. تو ایگزامپل اس کا کیا ہے؟ In India there is a reservation system for SCs.
ہندوستان نے اس کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، جو اس نے ایس سیز، ایس ٹیز اور او بی سی کمیونٹیز کے لیے اس نے ریزرویشن کا کوٹا رکھا ہے، ریزرویشن رکھی. In India, there is a reservation system for SCs, STs and OBC communities to ensure fair representation and reduce social conflicts. اور اس وجہ سے انہوں نے یقینی بنایا کہ انصاف پسندانہ ریپرزنٹیشن یعنی ان کو نمائندگی مل گئی اینڈ ریڈیوس سوشل کنفلکٹس، اور اس طرح سماجی اختلافات، سماجی لڑائی کو کم کیا گیا. پھر ہے مورل ریزن، اخلاقی قدم. یہ تھا دانشمندانہ قدم، یہ ہے مورل اخلاقی قدم. کیا ہے دوسرا؟ پاور شیئرنگ ریفلیکٹس دا ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی. جب پاور نچلی سطح پر آتا ہے تو اس سے ایک بہترین ڈیموکریسی کی وضاحت ہوتی ہے، ڈیموکریسی کی عکاسی ہوتی ہے. All the citizens have the right to participate in decision making process. ہر ایک شہری کو حق بنتا ہے کہ وہ حصہ لیتا ہے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں، یعنی جو اقدامات حکومت اٹھاتی ہے، لیجسلیشن اٹھاتی ہے، پارلیمنٹ اٹھاتی ہے، اس میں لوگوں کا بھی حق ہوتا ہے. لوگ بھی اس میں نمائندگی دیتے ہیں، لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں. اب آپ بتائیں گے سب لوگوں کو حکومت نہیں پوچھتی ہے کہ ہمیں کون سا ڈیسیجن لینا. نہیں، وہاں جو ہم نے الیکشن کے ذریعے ممبر آف پارلیمنٹ میں بھیجا، وہ ہماری نمائندگی وہ کرتا ہے. جو ہمیں اسٹیٹ اسمبلی میں ایم ایل اے ہوتا ہے وہی وہاں ہماری نمائندگی کرتا ہے. الیکشن سے ہم اپنا پورا اعتماد کس کو دیتے ہیں؟ ایم ایل اے کو دیتے ہیں، ایم پیز کو دیتے ہیں. پھر وہ ڈیسیجن جو لیتے ہیں وہ لوگوں کے مفاد کے مطابق لیتے ہیں. تو ایگزامپل اس کا کیا ہے بیٹا؟ انڈیا conducts regular elections where people freely choose their leaders, ensuring that power is not concentrated in one group or person. ہندوستان میں لگاتار الیکشنز ہوتے ہیں، اس لیے پیپل یعنی لوگ چوز کرتے ہیں آزادانہ طور اپنے لیڈروں کو، اور یہ یقینی بناتے ہیں کہ پاور از ناٹ کنسنٹریٹڈ ان ون گروپ، کہ ہم جو حکومت ہے، پاور ہے، یہ ہم ایک گروپ کو نہیں سونپتے ہیں یا پرسن کسی ایک آدمی کو نہیں دیتے ہیں. الیکشن سے، جمہوریت سے ہمیں پورا یہ اختیار ملتا ہے کہ ہم اپنا لیڈر کس کو بنائیں، ہم اپنا اعتماد کس کو دیں، اسی کو ہم الیکٹ کرتے ہیں. پھر وہ ہماری حفاظت، ہمارے بہبودی کے اقدامات اٹھاتے ہیں. اس طرح آج میں نے آپ کو دوسرے سوال کا آنسر بھی لکھا. State one prudential reason of one moral reason for power sharing with an example from Indian context. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا کہ پروڈینشیل ریزن کیا ہے، مورل ریزن کیا ہے پاور شیئرنگ کا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کوسچن اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. گھر جا کے میری چینل کو سبسکرائب بھی کرنا، شیئر بھی کرنا اور لائک بھی کرنا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا. خدا حافظ.